میں ان سے پھر سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے ابھی جواب ہم کو دیا ہے ہندوستان کے سمویدھان کے حساب سے. میرا ان سے سوال ہے کہ ہندوستان کا سمویدھان ان کے لیے اوپر یا اللہ کا قرآن ان کے لیے اوپر؟ سنے آپ نے سوال؟ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. ہندوستان کا سمویدھان ان کے لیے اوپر یا اللہ کا قرآن ان کے لیے اوپر؟ یعنی ایک مسلم سے سوال پوچھا جا رہا ہے, تو اس چیز کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جی زید بھائی, یہ دو چیزوں کو نا کمپیئر کرنا ہی غلط ہے آپس میں. سمویدھان انسان کا بنایا ہوا ہے, قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. سمویدھان کا موضوع شہریوں کے حقوق کیا ہیں یہ طے کرنا ہے. قرآن ہم کو اس کائنات کی جو حقیقتیں ہمارے نظروں سے اوجھل ہیں وہ ہم پر واضح کرتا ہے. قرآن ایک ڈیوائن کلام ہے, ایک مقدس کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کلام کیا ہے. اور جو دنیا کا دستور ہے ہندوستان کو کسی بھی ملک کا ہو, وہ انسانوں نے کا کلام ہے, انسانوں نے اس کو بنایا ہے. قرآن میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتا ہے. ہندوستان کے دستور میں تو خود ہندوستان کو بنانے والے بھی اور اس کے بعد ہندوستان کو چلانے والے بھی امینڈمنٹ کرتے ہیں, اس میں ترمیم کرتے ہیں, پرانے قانون مٹاتے ہیں. ابھی 370 ختم کیا گیا, نئے قوانین لائے جاتے ہیں. تو جو اس قانون کو ماننے والے ہیں وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ یہ قانون مکمل نہیں ہے, اس میں کمی بیشی کا, اس میں اضافے کا اور اس میں ترمیم کرنے کی گنجائش موجود ہے. جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ایک ڈیوائن کلام ہے. وہ صرف کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے, وہ ہم سے عالم غیب کی باتیں بتاتی ہیں. اس کا موضوع ہی الگ ہے. ہندوستان کے دستور سے کا موضوع سے الگ. ہندوستان کا دستور تو بس شہریوں کے حقوق بتاتا ہے. وہ تو ہم کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جائیں گے, دنیا میں کے پرے جو ہماری نظروں سے پرے, ہماری نظروں سے اوجھل جو حقیقتیں وہ بتاتی ہیں. تو یہ تو ایک دم ان لاجیکل سوال ہے. دو ایسی چیزیں جن کے درمیان کمپیریزن نہیں ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. ان کے بارے میں پوچھنا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے یا وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے, یہ سوال ہی فی نفسی غلط ہے. ایسے سوال دو ایسی چیزوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں جو ایک جیسے ہوں. دستور بالکل ایک الگ چیز ہے, قرآن بالکل ایک الگ چیز ہے. قرآن تو ایک حسین سا کلام ہے, کائنات کے خالق کا کلام ہے. کوئی مسلمان کیسے یہ بول سکتا ہے کہ اس کلام سے زیادہ ہم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے وہ کلام, اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے وہ کلام, ہم پر اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے وہ کلام, انسانوں پر سب سے بڑا احسان ہے وہ کلام, جنت کا راستہ دکھانا ہے وہ اللہ ہے وہ کلام. ہم تو کسی دستور کو کیا, دنیا کی کسی کتاب کو اس کے برابر, مطلب اس سے کمپیئر کرنے کا بھی حق کسی کو نہیں دیتے. تو یہ پوچھنا کہ اس سے اہم ہے کہ نہیں اہم ہے تو بات ہی غلط ہے. کسی ہندو سے بھی یہ پوچھنا تمہارے لیے گیتا زیادہ اہم ہے کہ دستور زیادہ اہم ہے, یہ لاجیکل غیر اخلاقی سوال ہے. کسی ہندو سے پوچھنا تمہارے لیے ویدا زیادہ اہم ہے یا دستور زیادہ اہم ہے, یہ اس سے بھی غلط ہے. کسی کرسچن سے پوچھنا تمہارے لیے بائبل زیادہ اہم ہے کہ دستور زیادہ اہم ہے, کانسٹیٹیوشن کی کتابیں زیادہ اہم ہے, یہ غلط سوال ہے. یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مان کر کے اس کی عزت کریں, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم کو اجازت دیتا ہے اس بات کی. ہم اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن ہم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وعدوں کی پابندی کرو. ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ کانسٹیٹیوشن ہم کو قرآن ماننے کے لیے کہتا ہے. ہم یہاں کا دستور اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کیے گئے معاہدوں کی پابندی کرو. ہم قرآن کو دستور کے لیے نہیں مانتے, دستور کو قرآن کے لیے مانتے ہیں. بہت بہترین آنسر دیا ماشاءاللہ شیخ, بہت بہترین. میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا اس میں انشاءاللہ. ہمارے قرآن اور حدیث میں ہی ہمیں سکھایا گیا, جیسے حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی, المسلمون عند شروطہم, مسلمان اپنے شرطوں پہ ہوتے ہیں, کنڈیشنز پہ ہوتے ہیں. یعنی جو شرطیں کنڈیشنز مسلمانوں نے مانا ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوگا. تو ہمیں ہمارا قرآن, ہماری حدیث ہی ہمیں بتاتی ہے کہ وعدوں کو پورا کرو, معاہدے کو پورا کرو. اور کانسٹیٹیوشن بھی ایک طرح کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کو اندر ہم چیزوں کو آنر کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے. اور آپ دیکھو گے قرآن میں ہی سکھایا گیا سورہ اعراف سورہ 7 و 68 کہ جس کے اندر ہود علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, کہ میں تمہارے لیے سنسیئر معتبر ایڈوائزر ہوں. سنسیئر, ناصح, میں یہ ناصح ورڈ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, ٹرسٹ وردی. اور سیم سورہ کے اندر ورس 79 پہ جاتے ہیں تو صالح علیہ السلام, ایک اور اللہ کے پروفٹ نبی, ان کے بارے میں آتا ہے وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, کہ میں نے تمہارے ساتھ سنسیئر ایڈوائز دی, میں نے تمہیں صحیح سنسیئر بات کہی, لیکن تم سنسیئر ایڈوائزرز کو پسند نہیں کرتے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا الدین النصیحہ, ریلیجن نام ہی سنسیئرٹی کا ہے. تو ایک مسلم جو ہے نا اپنے لوگوں کا, اپنے پیپل کا سب سے سنسیئر ویل وشر ہوتا ہے. ایک یعنی یہ آئیڈیل ہمیں سکھایا گیا, ناصح امین, کہ سنسیئر ویل وشر, الدین النصیحہ, اور معاہدے کو پورا کرنے والا. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو ایسی بھی تو چاہیے جو انٹرنیشنل طور پہ چیزوں کو سالو کرے, سالو کرنے والی چیز بھی تو چاہیے. تو جیسے آپ دیکھو گے کہ قرآن میں 20 جگہوں پہ آتا ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں.
تو انٹرنیشنل طور پہ بھی تو پرابلم آتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن, ایک انٹرنیشنل لا بھی تو ہوتا ہے, ایک انٹرنیشنل لا بھی تو ہوتا ہے. تو دونوں کی الگ الگ وہ ہے, ڈومین الگ الگ ہے. اس کے اندر ہم کو یہ نہیں بول سکتا تمہیں انٹرنیشنل لا زیادہ پسند ہے کہ انڈیا کا. بھائی دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ایک قانون ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, تاکہ ابھی انٹرنیشنل طور پہ بھی اختلاف آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, تاکہ جس کے ذریعے گائیڈ کیا جا سکے انسانوں کو. یا ایھا الناس, اے انسانوں, گائیڈ کیا گیا سارے انسانوں کو. تو اسی چیزوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے, اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. ہاں, انصاف کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ مضبوطی سے, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے امیر کے خلاف یا چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو. تو انصاف کا معاملہ ایسا ہمیں بتایا گیا, سکھایا گیا ہے. تو آپ دیکھوں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, پروفس ہے. لیکن آپ دنیا میں اگر دیکھو گے آپ کو کئی چیزیں ملے گی. جیسے مثال دیتا ہوں, اب ہٹلر ہے جس کی وجہ سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1,80,00,000 1,85,00,000 لوگوں کی موت ہوئی. یا ماؤ زیڈونگ جس کی وجہ سے کہتے ہیں 3 کروڑ سے 7 کروڑ کے بیچ تقریباً لوگ مرے. یا یہ سب جو آپ دیکھو گے یہ سب ایسی کیسز ہیں جس کے اندر لوگوں نے اپنے دستور کے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں کہ بھئی یہ دستور ہمارے لوگ وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پرابلم بھی سالو کرنے کے لیے کچھ تو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو وہ انٹرنیشنل لاز میں قرآن ملتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سنن الکبریٰ میں یہ حدیث صحیح غیر ہی موجود ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذرا سنیے الفاظ کو. انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن جدعان, جو ایک جاہلیت کے زمانے میں ایک چیریٹیبل قسم کا انسان تھا, عبداللہ بن جدعان. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد شہدت فی داری عبداللہ بن جدعان, کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا. حلفن, ایک پیکٹ ہوا تھا, ٹریٹی ہوئی تھی, ایک ٹریٹی ہوئی تھی. حلفن ما احب ان لی بی حمر النامی, میں نہیں پسند کروں گا کہ حمر النام, یعنی کہ اگر ہرڈ آف ریڈ کیملز ہے جو اس وقت کے سب سے پرائزڈ پوزیشن, یعنی کہ سمجھ لو یعنی سرخ ریڈش ٹائپ کے جو اونٹ ہوتے تھے, سب سے بھاری قسم کے اونٹ ہوتے تھے, اس کی پوری ہرڈ ہو اگر میرے پاس, میں اس سے زیادہ پسند کروں گا کہ میں ایسی پیکٹ میں موجود رہوں. اور مجھے اگر بلایا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروفٹ ہوڈ کے بعد اپنی زندگی کے آخری سالوں کے اندر, آخری وقت کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایسی چیز کے لیے, ٹریٹی کے لیے ابھی بھی بلایا جائے تو میں ابھی بھی اس چیز کے لیے جانے میں میں اس کا یقیناً جواب دوں گا. لا اجبت, میں یقیناً اس ٹریٹی کے بلاوے میں جاؤں گا. یہ کہا انہوں نے. یہ کب کی بات ہے؟ زمانے جاہلیت, جب وہ پروفٹ آف اللہ, نبی اور پیغمبر نہیں بنے تھے, زمانے جاہلیت میں تھے, یعنی جو اسلام سے پہلے والا جو دور تھا اس دور میں تھے. تو یہ ایسی ٹریٹی ہوئی تھی. وہ ٹریٹی میں کیا ہوا تھا آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی. وہ لوگوں نے مل کر یہ ٹریٹی بنائے کہ کوئی بھی مظلوم شخص ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے, ہم لوگ سب مل کے مدد کریں گے, اس کے لیے کھڑے ہوں گے, کسی پہ ظلم کرنے نہیں دیں گے, مظلوم کا حق واپس دلائیں گے. تو ایسی ٹریٹی اگر ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی بھی میں ایسی ٹریٹی میں جا کے لا جبتو, میں یقیناً اس ٹریٹی کا جواب دوں گا, مطلب اس میں شریک رہوں گا میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایک ٹریٹی ہے کانسٹیٹیوشن, انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا کہا گیا. جو آپ چیزیں دیکھو گے کہ بھئی ایکوالٹی رہے, اس کے اندر جو باتیں ہیں جیسے آرٹیکل 14 آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کا کہ بھئی ایکول پروٹیکشن ہوگا لوگوں کے لیے, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اچھی چیز ہے. یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی ٹریٹی ہو, اور اسلام کے بعد وہ کہہ رہے ہیں, تو میں لا جبتو, میں یقیناً اس میں جا کر ضرور شریک رہوں گا. یہ کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو تو ہم لوگ بھی پسند کرتے ہیں, اور ہونا ہی چاہیے, انسانیت کا معاملہ ہے. لیکن مذہب اپنی جگہ پر ہے. کیوں؟ اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, آپ ایسے کئی لوگوں کو دیکھو گے جو کانسٹیٹیوشن کا نام لیں گے اور کرپشن کریں گے, مذہب کی بنیاد پہ جھگڑا لگائیں گے, جس سے وجہ سے کنٹری کا پروگریس رکتا ہے, کنٹری ڈاؤن فال میں آتی ہے. لیکن وہ لوگ کیئر نہیں کرتے ہیں. مطلب کیئر کا دیش بھکتی کا نعرہ ہوتا ہے, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتا ہے, پیچھے کئی ساری دوسری چیزیں چلتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایک مسلمان جو ہو, مسلم ہو, جو اللہ کا ڈر ہو جس کے اندر, اور جو ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, مجھے جواب دینا ہے, تو یہ کیا چیز اہم نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے ناصح امین وہ سنسیئرلی وہ سوچے کہ میرے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ کیا آپ ایسے آدمی کو ویلیو نہیں کرو گے؟ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو سچ مچ ایمان والے ہوں, ان کے بارے میں یہ مس انفارمیشن والی باتوں میں کیوں جاتے ہو؟ جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایسے لوگوں کو ویلیو کریں, ان کو اپنے فیتھ پہ چلنے بھی دیں, ان کے فیتھ کو فالو بھی کرنے دیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں, صحیح بات کیا ہے, جو صحیح چیزیں ہم سب اس بارے میں غور کریں. تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ٹاپک پر. امید کرتا ہوں میں نے اپنی تھاٹس کو میں ایکسپریس کر پایا. بہت ہی ڈیپ اور اہم ٹاپک تھا یہ.